السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. میرے بھائیو، آج ہمارا موضوع ہے طواف. عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا جب مکہ پہنچے گا تو باوضو ہو کے بیت اللہ میں داخل ہو کے طواف کرے گا، اور طواف کی شروع میں ہی تلبیہ کا وقت ختم ہو جائے گا. لبیک اللہم لبیک آپ کب تک کہتے رہیں گے؟ طواف کی ابتدا تک. جب آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے وہاں پہ تلبیہ کہنے کا وقت ختم ہو چکا. حجر اسود میرے بھائیو بہت عظیم پتھر ہے. کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے. جب آیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا، برف کی طرح سفید تھا. انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. یہ عظیم پتھر جسے بوسہ دینے سے گناہ جھڑتے ہیں، یہ عظیم پتھر جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ روز قیامت اس پتھر کی دو آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی. آنکھوں سے دیکھے گا، زبان سے بول کر گواہی دے گا اس کے حق میں جس نے حالت ایمان میں، حالت اسلام میں، حالت توحید میں اس کو بوسہ دیا ہوگا. لیکن پہلے عقیدہ ہے پھر بوسے ہیں، پہلے عقیدہ ہے پھر بوسے ہیں. شرک کی حالت میں جتنے بھی بوسے دے لیں، آپ کے بوسے شاید اہل مکہ کے بوسوں سے زیادہ نہیں ہوں گے. اہل مکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہیں کافر قرار دیا گیا، جو حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، حجر اسود کو بوسے بھی دیتے تھے، نہ ان کو طواف کا فائدہ ہوا، نہ ان کو بوسوں کا فائدہ ہوا، نہ بیت اللہ کی حفاظت کرنے کا فائدہ ہوا، نہ بیت اللہ کی تعمیر کا فائدہ ہوا، نہ حاجیوں کی خدمت کا فائدہ ہوا. کیونکہ پہلے عقیدہ ہے، پہلے توحید ہے، پھر کوئی اور عبادت ہے. تو میرے بھائیو، یہ عظیم پتھر گواہی دے گا اس کے حق میں جس نے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں اس کو بوسہ دیا ہوگا. اتنے فضائل ہونے کے باوجود ہم اس پتھر کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بوسہ دیا ہے. اگر آپ نے اسے بوسہ نہ دیا ہوتا تو ہم نے اسے بوسہ نہیں دینا تھا. حالانکہ جنت سے آیا ہے، لیکن بوسہ دینے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے. بوسہ دینے کا معیار یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بوسہ دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تشریف لائے، اور پھر میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حجر اسود مجھے مکمل یقین ہے کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. جنت سے آیا ہوا پتھر بھی نفع و نقصان کا مالک
نہیں ہے. اور اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا. جنت سے آیا ہوا پتھر نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. قبروں کے پتھر نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ حجر اسود کو بوسہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت سے آیا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بوسہ دیا تھا. صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا میں نے نہیں دینا تھا. تو میرے بھائی، اب وہ نام نہاد دروازے جن کا نام ہم نے بہشتی دروازے رکھ دیا ہے، جو جنت سے بھی نہیں آئے، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ بھی نہیں دیا، کیا انہیں بوسہ دینے کا کوئی جواز ہے؟ جنتی پتھر کو بھی بوسہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، ورنہ نہیں دینا تھا. بیت اللہ کے دیگر حصے، بیت اللہ کا دروازہ، کیا اسے بوسہ دیں گے؟ میرے بھائی توجہ میری جانب، بیت اللہ کے دروازے کو بوسہ دیں گے؟ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے بوسہ نہیں دیا. بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جائے، بیت اللہ کے فرش کو، بیت اللہ کی دیواروں کو بوسہ دیں گے؟ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بوسہ نہیں دیا. بیت اللہ کے غلاف کے دھاگوں کو بوسہ دیں گے؟ نہیں دیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بوسہ نہیں دیا. اور بے جان چیزوں کو بوسہ دینے کا معیار یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا ہے کہ نہیں دیا. میرے بھائی، جب کعبہ شریف، بیت اللہ جو اللہ کا سب سے عظیم گھر ہے، وہاں پہ آپ بوسہ صرف حجر اسود کو دیں گے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے دیا ہے. کسی اور دیوار کو، کسی اور کونے کو، کسی فرش کو، کسی غلاف کے دھاگے کو آپ بوسہ نہیں دیں گے. تو پھر کسی اور مسجد میں اس مسجد کے دروازوں کو، ستونوں کو بوسہ دینے کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ جی نہیں. جب کسی مسجد کے ستونوں کو، دروازوں کو، دیواروں کو بوسہ دینے کی گنجائش نہیں ہے تو کسی قبر کی کھڑکیوں کو، کسی قبر کی دیواروں کو، کسی قبر کے پتھروں کو بوسہ دینے کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح کی ہے. مخاطب کس کو کیا ہے؟ جی، حجر اسود کو. مخاطب کس کو کیا ہے؟ مخاطب حجر اسود کو کیا، اور پیغام یہ پہنچانا چاہا میرے تک، آپ تک. حجر اسود کو مخاطب کیوں کیا؟ کیا وہ سنتا ہے؟ جی، تو پھر اسے مخاطب کیوں کیا ہے؟ آج ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا عقیدہ ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. لوگ کہتے ہیں اگر ہماری آواز نہیں سنتے تو انہیں مخاطب کر کے ہم سلام کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کی واضح آیات کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کیا جاتا ہے. یہاں پہ مجھے بتائیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کیوں کیا؟ کیا وہ سن رہا تھا؟ جی نہیں سنتا. یہ گفتگو کا ایک انداز ہے. اور جب بھی کسی اسلامی مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ اس کو دیکھ کے دعا پڑھیں. کیا دعا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. اے چاند، تیرا رب بھی اللہ، میرا رب بھی اللہ. کیا چاند سنتا ہے ہماری یہ دعا؟ یہ دعا کا ایک انداز ہے، یہ گفتگو کا ایک انداز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حجر اسود سنتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاند سنتا ہے. قبروں پہ جا کے ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو. سلامتی کون نازل کرے گا؟
اللہ نازل کرے گا. کن کے اوپر نازل ہوگی؟ قبر والوں کے اوپر نازل ہوگی. لیکن اس سے یہ مطلب نکال لینا کہ وہ سنتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم وهم عن دعائهم غافلون انک لا تسمع الموتى. قرآن پاک کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ یہ غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے، اور جو قبروں میں ہے وہ نہیں سنتا، جو فوت ہو چکا وہ نہیں سنتا. میرے بھائی، حجر اسود سے آپ کے طواف کی ابتدا ہوگی. حجر اسود کے سامنے آ کر آپ حجر اسود کو بوسہ دیں، حجر اسود کو ہاتھ لگائیں، ساتھ ہی اللہ اکبر کہیں. اگر یہ عمل ممکن نہ ہو تو پھر صرف ہاتھ لگانے پہ اکتفا کریں. اگر بوسہ دینا ممکن نہیں ہے تو پھر ہاتھ لگانے پہ اکتفا کریں. کیوں؟ کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا ثواب ہے، فضیلت ہے، سنت ہے، اعزاز ہے، سعادت ہے، اور کسی مسلمان بھائی کو دھکے دینا گناہ ہے، حرام ہے. ثواب لینے کے لیے گناہ حاصل کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے میرے بھائی، آسانی سے اگر ممکن ہو تو بوسہ دیں، ورنہ اسے بوسہ دینے سے دور رہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. اور اگر طواف کرنے والا مرد نہیں بلکہ کوئی خاتون ہیں تو انہیں مردوں سے بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ہم اپنی ماں، بہن، بیگم کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جی میرا دل کرتا ہے حجر اسود کو بوسہ دوں. حجر اسود کو بوسہ نہ دیا تو کیا فائدہ ہے اتنی دور سے آنے کا، کیا فائدہ ہے اس حج کا، کیا فائدہ ہے اس عمرے کا، اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اب وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آ رہی ہے، مردوں کو جسم لگا رہی ہے، چادر اتر جاتی ہے، پردہ اتر جاتا ہے، بے پردہ ہو جاتی ہے، پستان اگلے مرد کو لگ رہے ہیں، پچھلا حصہ پچھلے مرد کو لگ رہا ہے، دایاں حصہ اس مرد کو لگ رہا ہے، بائیں حصہ اس مرد کو لگ رہا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طواف کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور خاتون ہیں، ان سے کہنے لگی ام المومنین آئیے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، اسے ہاتھ لگاتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجر اسود کی طرف جانے سے انکار کر دیا. تو اس لیے میرے بھائی، عورت کا جسم غیر مرد کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کبھی بھی کسی غیر عورت کو نہیں لگا. مردوں سے بیعت لیتے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، عورتوں سے بیعت لیتے ہاتھ پکڑے بغیر. گفتگو کے ذریعے عورتیں زبانی طور پہ وعدہ کرتی کہ ہم شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائیں گی، الزام نہیں لگائیں گی. یہ وعدہ وہ زبانی طور پہ کرتی، بیعت زبانی طور پہ کرتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پاک باز کوئی انسان نہیں ہے. اس سب کے باوجود آپ نے غیر عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا. تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں غیر عورتوں کو ہاتھ لگانے والے، ان سے مصافحہ کرنے والے، گلے ملنے والے؟ جی یہ پھپھو کی بیٹی ہے، یہ خالہ کی بیٹی ہے، یہ چچا کی بیٹی ہے، جس کی بھی بیٹی ہے، تیرے لیے اس سے ملنا جائز نہیں ہے. سلام کرنا ہے تو دور سے السلام علیکم، لیکن گلے ملنا، ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے عورتوں کو لانے سے پہلے دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے. ہاں، اگر کبھی بے پردگی کے بغیر موقع ملے تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بھی بوسہ دے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں عورتوں کو
کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جسم مردوں سے بچائیں، اور مردوں کو چاہیے کہ اپنا جسم عورتوں سے بچائیں۔ حجر اسود بوسہ دینا ممکن نہیں تو ہاتھ لگا لیں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیں۔ یہ ممکن نہیں تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہ حجر اسود کو لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار بیت اللہ کا طواف اونٹ کے اوپر کیا۔ جب حجر اسود کے سامنے آتے تو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ حجر اسود کو لگاتے اور اس لاٹھی کو بوسہ دے لیتے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر دور سے اشارہ کریں، ہاتھ کے ذریعے اشارہ کریں دور سے، اور جب دور سے اشارہ کریں گے تب اللہ اکبر تو کہیں گے لیکن ہاتھ کو بوسہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہاتھ حجر اسود کو لگا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دور سے اشارہ کیا تو اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا۔ اس لیے میرے بھائی جب دور سے آپ اشارہ کریں گے تو آپ اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیں گے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر عمل کرنا، دیکھ دیکھ کر مکمل احتیاط کے ساتھ۔ جہاں بوسہ دیا دیں گے، جہاں نہیں دیا نہیں دیں گے۔ دایاں کندھا آپ کا ننگا ہونا چاہیے۔ پہلے 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے، یعنی کہ تیز تیز چلیں گے۔ کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب ہے، بیت اللہ کا طواف شروع ہو چکا ہے۔ پہلے چکر کی دعائیں کون سا بھائی سنائے گا؟ پہلے چکر کی دعائیں کون سے بھائی نے یاد کر لی ہیں؟ جی جی آپ کو تو نہیں آتی ہوگی، مجھے پتا ہے، جی بتائیں۔ بیٹھ جائیں میرے بھائی۔ پہلے چکر، دوسرے چکر، تیسرے چکر کی یہ دعا وہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ سے ثابت ہے کہ آپ پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو باقی چکر میں کیا کریں گے؟ جو دل چاہتا ہے پڑھیں۔ کبھی سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں، کبھی اخلاص کی، کبھی فلق کی، کبھی بقرہ کی، کبھی کاف کی، کبھی درود شریف، کبھی دعا عربی میں، اردو میں، پشتو میں، انگلش میں، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، ملک کے لیے، امت کے لیے۔ یہ مانگیں وہ مانگیں۔ طواف میں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دلی تعلق قائم کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافیاں مانگیں، اپنے مریضوں کو یاد کر کے اللہ سے شفا مانگیں، اپنے برے حالات کو یاد کر کے اللہ سے درخواست کریں یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے دلی تعلق قائم کرنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا وقت ہے۔ یہ کتابیں اٹھا کے، کتابیں کھول کے دھکے دینے یا دھکے کھانے کا وقت نہیں ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جی؟ حجر اسود پہ حاجی صاحب پہنچ گئے ہیں، رک گئے، اب آگے چلیں جی۔ نہیں جی میرے پہلے چکر کی دعائیں ختم نہیں ہوئیں۔ ارے اللہ کے بندے، جو زبانی تمہیں آتا ہے وہ پڑھو، جب کتاب میں آپ دیکھیں گے اللہ سے تعلق کیا قائم ہوگا آپ کا۔ تو جو کچھ آپ کو پہلے سے یاد ہے میرے بھائی وہ پڑھیں۔ طواف کی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ طواف کے پہلے چکر کی یہ دعا ہے، یہ سنت ہے یا بہتر ہے، یہ کہنا بھی بدعت ٹھہرے گا، دین میں اضافہ ٹھہرے گا۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موقع پہ مقرر نہیں کی، میں اور آپ کون ہوتے ہیں مقرر کرنے والے؟ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھی ہے، یہ پڑھیں، اور یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے رب، ہمیں پالنے والے، ہمارے پروردگار، ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، آتنا فی الدنیا حسنہ،
دنیا میں دنیا کی ہر اچھی چیز دے دے. ہاں جی، دنیا کی کون سی چیز چاہیے جو اس میں نہیں آئے گی؟ بیوی چاہیے، اس میں آ گئی. پلاٹ چاہیے، اس میں آ گیا. ملازمت چاہیے، اس میں آ گئی. عزت چاہیے، اس میں آ گئی. آپ جو چاہتے ہیں دنیا کی ہر چیز اس میں آ گئی. اور جب آپ نے کہا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت کی ہر اچھی چیز چاہیے، اس میں بھی سب کچھ آ گیا. جنت چاہیے، وہ آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہیے، وہ آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں، وہ بھی اس میں آ گیا. جنت میں رب العالمین کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں، وہ بھی اس میں آ گیا. جنت میں نبیوں کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس میں آ گیا. اور آخر میں یہ بھی آ گیا کہ وقنا عذاب النار، یا اللہ جنت کی آخرت کی یہ ساری نعمتیں ملے عذاب کے بغیر. یہ نہیں کہ پہلے عذاب پھر بعد میں نعمتیں. نہیں، یا اللہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، عذاب کے بغیر یہ سب کچھ ملے. کتنی عظیم دعا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی عربی میں مانگنا نہیں آتا. یہ ایک دعا آپ لے لیں، اس میں سب کچھ آتا ہے.